حضرت عمر کے سپاہی کہاں ہے، وہ ہمیں سلاجے سے غازی کہاں ہے، حضرت عمر کے سپاہی کہاں ہے، دشمن کے چاچے چرائے جنہوں نے مضمون تو کچھ اور بیان کرنا تھا، لیکن اب بس دعا ہونی ہے، وقت زیادہ ہو چکا ہے، تو دعا ہی کی مناسبت سے دو تین باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ روئے زمین پر بسنے والے جتنے انسان ہیں ان تمام سے خطا سرزد ہوتی ہے، گناہ ہر ایک سے ہوتا ہے، بھول سے ہو یا جان بوجھ کر ہو، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے تریاق دیا ہے، اور وہ تریاق دیا ہے توبہ کی شکل میں۔ التوبہ هو الندامہ۔ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری، پسماندگی کو ظاہر کر دے خداوند قدوس کے سامنے۔ اللہ کا وہ بندہ بڑا محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو انسان سے اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کو قبول کر لے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ توبہ کی قبولیت کی چند شرائط ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے ان یقلع عن المعصیہ، اس معصیت سے ہٹ جائے، الگ ہو جائے، جس معصیت کا، جس گناہ کا بار بار ارتکاب کر رہا ہے، جس گناہ کو بار بار کیے جا رہا ہے اس سے ہٹ جائے۔ ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے ہٹ جائے۔ اور دوسری شرط ہے ان یندم علیہا، اس پر ندامت، شرمندگی ہونی چاہیے کہ میں نے ایسے مالک اور خالق اور پالنہار کی نافرمانی کی جو مجھے سینکڑوں نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے، صبح سے شام تک کتنی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نوازتا ہے، ایسے کی نافرمانی تو ندامت ہونی چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے پختہ ارادہ کرے، عزمن جازمن اللہ یعود الیہ، پختہ ارادہ کرے اس بات کا کہ میں نے جس گناہ کو کیا ہے اس کی طرف نہیں پھٹکوں گا، وہ گناہ نہیں کروں گا، یہ پختہ عزم کر لے۔ جب آدمی توبہ ان شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے کرے گا، انشاءاللہ وہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اس گناہ سے ہٹ جائے، ندامت اور شرمندگی اور عاجزی سے اللہ کے سامنے جھک جائے، اور اس گناہ کے نہ کرنے کا پھر عزم مصمم ہو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے آدمی توبہ کرے گا۔ اب ہم اللہ سے کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، دعا کریں گے، اور ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہماری توبہ اور ہماری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے گی۔ تو کریں گے انشاءاللہ اسی طرح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو اور اس جلسے کو اور جن لوگوں نے اس کا انتظام کیا ہے ان کو بہترین اپنی شایان شان بدلہ عطا فرمائے، اور یہ ادارہ جس کے تحت بھی اس جلسے کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فیض سے اس پورے علاقے کو منور فرمائے، اور اس کی ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مکمل فرمائے۔ آمین۔ بس یہ دو تین باتیں مجھے عرض کرنی تھی، بات عرض کرنے کو تو پوری رات عرض کرتے رہو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے سو جاؤ، فجر کی جماعت سے پڑھو، پوری رات عبادت میں لکھی جائے گی، اور ایک آدمی پوری رات عبادت کرتا رہا، فجر غائب کر دی تو بیکار ہو اس کا عبادت کرنا۔ جلدی سو جائے،
اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، پوری رات کا ثواب مل گیا۔ تو بس انشاءاللہ ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان باتوں کو جو اس وقت کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ درود شریف پڑھ لیجیے سب لوگ۔ وجمع بینکم بالخیر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما۔ جتنے حاضرین ہیں دلوں میں جو جائز مقاصد ہیں آپ علیم اور خبیر ہیں، ہر ایک کی جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ ہر آنے والی پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو دسیسہ کاریاں کی جا رہی ہیں، اے اللہ تو ان کو پاش پاش فرما دے، ان کی ہر سازش کو ناکام فرما دو۔ اے اللہ مسلمانوں کو اصلاح شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ سنت و شریعت پر ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی عملی زندگی میں اتارنے والا بنا دے۔ اے اللہ اتارنے والا بنا دے۔ خدا بند قدوس ہمیں اپنے بچوں کو قرآن مقدس کی تعلیم دلانے کی توفیق عنایت فرما، اور اس مدرسے کو اے اللہ دین کی راہ چونی ترقیات سے مالا مال فرما۔ جو رکاوٹیں اور موانع ہوں ان کو دور فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، اور اس میں جو نکاح ہوا اس نکاح کو بھی اللہ بہت قبول فرما۔ زوجین کو الفت اور محبت پیدا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان کر ان کی ادائیگی کی توفیق میسر فرما، نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ان کے خاندان میں علماء، حفاظ اور مبلغین پیدا فرما، دین کے داعی پیدا فرما، دونوں خاندانوں میں ہمیشہ خوشگوار تعلقات قائم فرما۔ اللہ ہر قسم کے جادو ٹونا ٹوٹنے سے ان کی حفاظت فرما، اور ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہمیں ہر کام سنت و شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہمیں نکاح جیسی عظیم سنت کو سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رسومات، خرافات، لغویات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بیمار ہو انہیں شفا عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب علیہ الرحمہ خدا بند قدوس ان کو کروٹ کروٹ چین اور سکون نصیب فرما۔ تمام پسماندگان، متعلقین، متوسلین کو اے اللہ صبر جمیل عطا فرما، اور ان کا کوئی نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھی ہو ایمان پر قائم اور دائم رکھ، جب وقت آئے تو خاتمہ ایمان پر فرما۔ چلتے ہاتھوں پیر اٹھا، کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ تو اپنا محتاج رکھ، مخلوق کی محتاجگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مخلوق کی محتاجگی سے حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ان میں ہمارا حصہ عطا فرما، اور جو شرور سے پناہ چاہی ہم بھی پناہ چاہتے ہیں ان تمام سے ہماری حفاظت فرما۔ ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، اور ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا نہ یہ رات ختم ہوتی، نہ یہ بات ختم ہوتی، جو پیاس دل کی بجھتی تو کچھ اور بات ہوتی۔ اس لیے میں آپ تمام احباب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بعد نماز مغرب سے اب تک ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس بیٹھنے کو بہت قبول فرمائے۔